بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 215 اور باب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ میں بات کریں گے ہم شبہ فی العقد کے بارے میں، اور زنا کی تعریف میں جو 3 قیودات ذکر کی گئی تھیں عورت کے ساتھ اور اس کی قبول کے اندر یعنی فرج کے اندر، اور تیسری شرط یہ تھی کہ شبہ ملک سے بھی وہ خالی ہو۔ تو ان 3 قیودات کی کچھ احترازی مثالیں وہ بھی اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله، لكنه يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه الحد إذا كان عالما بذلك، لأنه عقد لم يصادف ما يكون محلا لحكمه، كما إذا أضيف إلى الذكور، وهذا لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه وحكمه الحل وهي من المحرمات. ولأبي حنيفة رحمه الله أن العقد صادف محله، لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده، والأنثى من بنات بني آدم قابلة للتوالد وهو المقصود، فكان ينبغي أن ينعقد في حق جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث شبهة، لأن شبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت، إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعذر۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں تھا، یعنی محرم عورت تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حد جاری نہیں ہوگی، حد واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کو عقوبت کے طور پر سزا سخت سے سخت دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اس کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ میرے اوپر یہ عورت حرام ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، پھر بھی کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر حد آئے گی بشرطے کہ وہ حرمت کو جانتا ہو، اس کو پتا ہو کہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کرنا درست نہیں ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے تو اس کے اوپر حد آئے گی۔ دلیل صاحبین دیتے ہیں کہ یہ ایسا عقد ہے، یہ جو اس نے نکاح کیا ہے محرم کے ساتھ، کہ یہ عقد جو ہے وہ اپنے حکم کے محل کو پہنچا ہی نہیں ہے، اس چیز کو پہنچا ہی نہیں ہے جو اس عقد کے حکم کا محل ہے، کیونکہ عقد کا جو حکم ہوتا ہے یعنی عقد نکاح جب کریں تو اس کا محل آگے جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اور یہ عورت حلال ہی نہیں ہے، تو لہٰذا گویا کہ یہ اس عقد نے اپنے محل کو پایا ہی نہیں ہے، یا اس عقد نے اس چیز کو پایا ہی نہیں ہے جو اس کے حکم کا محل ہوتی ہے۔ جیسے کہ مذکر کی طرف منسوب کر دیا جائے تو یہ عقد نکاح مذکر کی طرف منسوب کرنا ایسے یہ کہ اس عقد نکاح نے اپنے یعنی اس چیز کو پایا ہی نہیں ہے کہ جو اس کے حکم کا محل ہو، کیونکہ اس کے حکم کا محل تو عورت ہے، اور وہ عورت جس کے ساتھ نکاح جائز بھی ہو حلال بھی ہو تو وہ عورت اس کے حکم کا محل ہے، اور عقد یہاں پہ مذکر کی طرف منسوب کر دیا گیا، تو اس لیے یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ حُكْمُهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر محل عقد نے محل حکم کو نہیں پایا، یعنی محل عقد محل حکم کے ساتھ ملحق ہوا ہی نہیں۔ اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جو محل عقد ہوتا ہے یعنی محل تصرف ہوتا ہے وہ محل حکم بھی ہوتا ہے، جو چیز تصرف کا اور عقد کا محل ہے وہی عقد کا جو حکم ہے اس کا بھی محل ہے، اور یہاں پر جو عقد کا حکم ہے وہ ہے حلال ہونا، نکاح کا حلال ہونا، اور عورت جو ہے وہ حرام ہے، لہذا یہاں پر جو محل ہے وہ حرام ہے، تو لہذا محل کا جو حکم ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ جب محل کا حکم حرام ہوگا تو عقد کا جو محل ہے یعنی عقد نکاح کا محل وہ تو حلال ہونا چاہیے، تو گویا کہ یہاں پر عقد نکاح کا جو محل ہے
وہ ملحق ہی نہیں ہوا حکم کے محل کے ساتھ. حکم کا محل نیچے جو ہے وہ حرام ہے اور عقد نکاح جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے. تو لہذا محل عقد یہاں پہ محل حکم کے ساتھ ملا ہوا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ملحق ہی نہیں ہے. تو یہ ہوگی صاحبین کی اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ عقد یہاں پر اپنے محل کے ساتھ ملحق ہے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ تصرف کا جو محل ہے، یعنی عقد نکاح میں یا کسی بھی جگہ پر جو محل تصرف ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مقصود کو، یعنی عقد کے جو مقصود ہے اس کو قبول کرے. اور ایک مؤنث عورت یعنی آدم کی، یعنی انسانوں میں سے جو مؤنث ہے وہ توالد اور تناسل کے قابل ہے، اور یہی توالد اور تناسل نکاح کا مقصود ہے. تو لہٰذا محل تصرف جو ہے، یعنی یہ عورت یہ مقصود کو قبول کرتی ہے عورت ہونے کے ناطے سے، اور مقصود توالد اور تناسل ہے. تو اگرچہ محرم ہے لیکن عورت ہونے کی حیثیت سے یہ مقصود کو قبول کرتی ہے، اور محل تصرف ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مقصود کو قبول کرے، اور یہ مقصود کو تو قبول کرتی ہے. لہٰذا محل تصرف یہاں پر وہ محل حکم کے ساتھ ملحق ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ینبغی ان ینعقد فی حق جمیع الاحکام، تمام احکام کے حق میں یہ نکاح منعقد ہو جاتا. یعنی مناسب تو یہی تھا، لیکن چونکہ حلال ہونے کی جو حقیقت ہے اس کا فائدہ دینے سے یہ حکم بیٹھ گیا ہے. یعنی یہ حکم اس قابل نہیں ہے کہ اب یہ اس محل کو حلال بھی کر سکے. تو لہٰذا اس عقد نے ایک شبہ تو پیدا کر دیا نا، اس حیثیت سے کہ یہ مقصود کو قبول کرتا ہے کہ فی نفسی عورت ہے، وہ توالد و تناسل کو اس سے ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال وہ حلال نہیں ہے. تو لہٰذا اس عقد نے صرف شبہ پیدا کر دیا. اور شبہ کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جو ثابت کے مشابہ ہو، نہ کہ نفس ثابت کو ہم شبہ کہیں. تو یہاں پر بھی اگرچہ جو ثابت ہوتا ہے شبہ وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے مشابہ ایک کام تو ہو گیا نا، کہ ایک عقد ہو گیا. اور عقد بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ ہم بستری حلال ہے اسی کے ساتھ عقد ہوتا ہے. یہاں پر بھی اسی طرح کا گویا کہ ایک کام ہو گیا. تو نفس ثابت تو نہیں ہے شبہ، لیکن ثابت کے مشابہ ضرور ہے. لیکن اللہ نہ، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں تک بات سے یہ سمجھ میں آئی کہ ایک شبہ ہو گیا جس کی وجہ سے حد ساخت ہو جائے گی. الا انہ ارتکب جریمۃ ولیس فیہا حد مقدر فیعذر. فرماتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ یوجع عقوبۃ، کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے؟ پھر تو سزا بھی نہ دو نا، کہ ایک شبہ آ گیا، حد ساخت ہو گئی ہے. تو فرماتے ہیں اس نے ایک جرم تو کیا ہے نا، ایک بڑے جرم کا ارتکاب تو کیا ہے کہ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر اس نے یہ کام کیا ہے، اور اس میں کوئی حد بھی شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے. تو لہٰذا فیعذر، تعزیر دی جائے گی. ومن وطی اجنبیۃ فیما دون الفرج یعذر لانہ منکر لیس فیہ شیء مقدر. اس مختصر عبارت کے اندر یہ مقصود ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے لیکن فرج کے علاوہ میں کر رہا ہے. فرج کے علاوہ یعنی شرمگاہ کے علاوہ میں اس نے ہم بستری کی ہے، دوبر کے اندر یا کسی اور جگہ پر. تو حد تو اس کی کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن تعزیر اس کو بہرحال دی جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک منکر کام اس نے کیا ہے، ایک برا کام کیا ہے، فحاشی والا کام کیا ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز مقرر نہیں ہے. تو جہاں پر مقرر نہ ہو تو وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے، اور اس تعزیر کے اندر پھر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں کچھ ذکر بھی کی جائیں گی. ومن اتى امرأة في الموضع المكروه او عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابي حنيفة رحمه الله ويعذر. وزاد في الجامع الصغير ويودع في السجن قال هو كالزنا فيحد، وهو احد قولي الشافعي رحمه الله. وقال في قول يقتلان بكل حال لقوله عليه السلام اقتلوا الفاعل والمفعول ويربى فرجم الاعلى والاسفل. ولهما أنه في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء. وله أنه ليس بزنا
لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك. لا هو في معنى الزنا لأنه ليس فيه إذاعة الولد واشتباه النسب، وكذا هو أنذر وقوعا لانعدام الداعي في أحد الجانبين، والداعي إلى الزنا من الجانبين، وما رواه محمول على السياسة أو على المستحل إلا أنه يعذر عنده لما بينا. اس مختصر عبارت کے اندر تو ایک احترازی مثال تھی کہ زنا اسے کہتے ہیں کہ جو عورت کی قبل کے اندر ہو، اور یہاں پر اس نے قبل کے علاوہ کے اندر کیا ہے تو لہذا حد نہیں ہوگی۔ دوسری احترازی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے کہا کہ عورت کی قبل ہو، لہٰذا اگر عورت کی قبل نہیں ہے، دبر ہے، یا عورت کی ہے ہی نہیں بلکہ کسی اور یعنی مذکر کی دبر کے اندر اس نے ہم بستری کر لی، تو اس میں حد زنا نہیں لگے گی، کیونکہ زنا کی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی۔ یہ وہ مثال ہے کہ عورت کے ساتھ کسی نے وطی کی لیکن موضع مکروہ یعنی دبر میں، یا یہ کہ قوم لوط والا عمل کیا یعنی مذکر کی دبر میں ہم بستری کر لی، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک حد تو نہیں ہے لیکن تعزیر اس کو لگائی جائے گی۔ اور جامع صغیر کے اندر اضافہ کیا اس کے اوپر کہ اس کو قید میں بند کر دیا جائے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بالکل زنا کی طرح ہے، لہذا زنا کی حد کی طرح اس کی بھی حد ہوگی، یعنی اس کے اوپر بھی حد لگے گی۔ آگے چلنے سے پہلے یہ پچھلا جو مسئلہ ہے جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا، اس میں صاحبین کا قول وہ مفتہ بھی ہے کہ اس صورت کے اندر شبہ فی العقد میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک شبہ آگے حد نہیں ہوگی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی اگر محرمات کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے تو حد لگے گی، اس میں صاحبین کا قول مفتہ بھی ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ عورت کے فرض نہیں ہے بلکہ کسی مذکر کی دبر میں یا عورت کی دبر کے اندر اس نے وطی کی ہے، تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد نہیں ہے، تعزیر لگائی جائے گی، اور تعزیر میں قید کرنے کا ذکر بھی جامع صغیر میں ملتا ہے، جبکہ صاحبین اس کو زنا کی طرح قرار دیتے ہیں اور اس کے اوپر حد کو لازم کرتے ہیں، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ کا ایک قول بھی ہے۔ اور دوسرے قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو عمل لوط یعنی قوم لوط کرتا ہے یعنی لواطت کرتا ہے تو اس کو ہر حال کے اندر قتل کیا جائے گا، بس ہر حال کے اندر اس کی سزا قتل ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا دوسرا قول ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، ایک روایت میں آتا ہے کہ اقتلوا الفاعل، فاعل اور مفعول یعنی کرنے والا یعنی دبر کے اندر وطی کرنے والا اور جو کروا رہا ہے مذکر، ان دونوں کو قتل کرو۔ اور ایک روایت میں کہ فرجم الاعلی والاسفل، اعلی یعنی اوپر جو ہوتا ہے اور اسفل جو نیچے ہوتا ہے، دونوں کو رجم کرو، سنگسار کرو۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت اس طریقے سے ہے کہ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول۔ اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یعمل عمل قوم لوط فرجم الاعلی والاسفل۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ زنا ہی کے معنی میں ہے، اور زنا کسے کہتے ہیں؟ شہوت کو پورا کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی شہوت کو پورا کرنا ہے ایک ایسے مال کے اندر جہاں پر انسان کو شہوت آتی بھی ہے اور کامل طور پر آتی ہے، اس طور پر کہ یہ محض حرام بھی ہے، یعنی حرام بھی ہے کامل طور پر، یہ اس جگہ پہ انسان کو شہوت بھی آتی ہے اور شہوت کو پورا بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور حرام بھی ہے محض اس وجہ سے کہ پانی اس میں ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی جو منی جس سے اولاد پیدا ہونی تھی اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، غلط جگہ پر اس کو گرایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب تعریف زنا کی اس میں صادق آتی ہے، لہٰذا یہ زنا کے معنی میں ہوا اور زنا کی حد اس پہ لگنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ لیس بزنا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ زنا ہو، کیونکہ صحابہ اکرام کا اس کے حکم کے اندر اختلاف ہے۔ تو جس چیز کے حکم میں اختلاف ہو وہ پھر زنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زنا کے حکم میں تو اختلاف نہیں ہے، اس میں تو غیر محسن کو کوڑے ہیں اور محسن کو حد ہے یعنی رجم ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی تیسری چیز ہے نہیں ہے۔ تو اگر صحابہ اکرام نے اس میں اختلاف فرمایا اس کی سزا میں اور اس کے حکم میں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ زنا کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے من الاحراق بالنار، آگ میں جلانے کا، وہدم الجدار اور اس کے اوپر دیوار گرانے کا، والتنکیس من مکان مرتفع باتباع الاحجار اور اوپر اونچی کسی جگہ سے گرا کر پیچھے پتھروں کو اس کے پیچھے لڑکانے کا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں۔ تو ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حد نہیں ہے، حد ہو تو حد مقرر ہوتی ہے، اور یہ نہ
یہاں پر یہ کہ زنا نہیں ہے، یعنی لیسا انہو لیسا بزنا، یہاں پر تھا فی معنی زنا نہیں ہے بلکہ لیسا بزنا، اور دوسرے ہے کہ ولا ہوا فی معنی زنا، اور زنا کے معنی میں بھی نہیں ہے، زنا بھی نہیں ہے اور زنا کے معنی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ لینا زنا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اولاد کا ضائع کر دینا، نسب کا مشتبہ ہو جانا، یہ ہوتا ہے نا زنا کے اندر، تو زنا کے یعنی آخر میں جا کر نتائج یہ نکلتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں زنا والا نتیجہ بھی اس میں نہیں آتا، کیونکہ لیسا فیہ اضاعۃ الولد، اس میں بچے کا ضائع کرنا تو ہے نہیں، کیونکہ یہ تو دبر کے اندر ہو رہا ہے اور وہاں پہ بچے کا کوئی یعنی وہاں پہ بچہ بنتا ہی نہیں ہے، اور اسی طریقے نسب کا بھی مشتبہ ہونا یہاں پر نہیں پایا جاتا، کرا ہوا اندر وقوعاً، اور دوسرا ہے کہ زنا سے زیادہ یہ نادر ہے، یہ کبھی کبھار اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، لیکن اکثر تو زنا یعنی کا جو واقعہ وہ تو قبل کے اندر ہوتا ہے، یعنی اگلے حصے کے اندر ہوتا ہے، تو نہ زنا ہے صراحتاً یعنی انہو لیس بزنا، اور نہ ہی فی معنی زنا، لانعدام الداعی فی احد الجانبین، فرماتے ہیں کہ یہ نادر کیوں ہے؟ نادر اس لیے کہ جانبین میں سے فاعل اور مفعول میں سے ایک جانب جو مفعول ہے اس کی طرف سے یہ داعی منعدم ہوتا ہے، کہ وہ یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ داعی وہ نہیں چاہتا کہ میرے پچھلے حصے کے اندر وتی کی جائے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، ہاں کبھی کبھار کوئی ایسا خبیث النفس انسان ہو کہ وہ چاہتا بھی ہوگا لیکن اس کی طرف سے داعی نہیں ہوتا، اور زنا کے اندر جو داعی ہوتا ہے زنا وہ جانبین سے ہوتا ہے، عورت کو بھی شہوت آ رہی ہوتی ہے اور مرد کو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور جو روایت اقتل الفاعل والمفعول اور فرج الاعلی والاسفل امام شافعی رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے، اس کو ہم محمول کریں گے سیاست کے اوپر، یعنی حکمت کے اوپر، کہ وہ بہت ہی زیادہ عادی ہے تو عادی مجرم کو پھر قتل ہی کرنا ہے، پھر اس کو سنسار ہی کرنا ہے، او علی المستحل، یا زنا کو حلال سمجھنے والے جو ہے نا ان کو قتل کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم اس کو محمول کریں گے، لیکن پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب یہ زنا نہیں ہے تو پھر اس کو تعزیر کے اندر اتنی سخت سے سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ جس میں اس کی جان بھی جا رہی ہوتی ہے، پتھر مارو اس کو، پہاڑ سے گرا دو، دیوار اس کے اوپر، یا آگ سے اس کو جلا دو، تو یہ بھی تو حد سے زیادہ بڑی سخت سزا ہے، تو جب زنا نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ الا انه يعذر عنده، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو تعزیر لگائی جائے گی، لما بینہ، جیسے کہ ہم نے اس کو ذکر کیا، بیان کیا کہ اس نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور اس کی کوئی سزا شریعت میں مقرر نہیں ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے تعزیر ہوگی۔ وَمَا وَطِيَ بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعنَى الزِّنَا فِي كَوْنِهِ جِنَايَةً وَفِي وُجُودِ الدَّاعِي لِأَنَّ التَّبْعَ السَّلِيمَ يَنْفِرُ عَنْهُ وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَرْطُ الشَّبَقِ لِهَذَا لَا يَجِبُ سَتْرُهُ إِلَّا أَنَّهُ يُعَذَّرُ لِمَا بَيَّنَّا وَالَّذِي يُرْوَى أَنَّهُ تُذْبَحُ الْبَهِيمَةُ وَتُحْرَقُ فَذَلِكَ لِقَطْعِ التَّحَدُّثِ بِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ۔ ایک اور احترازی مثال، شرط یہ تھی کہ عورت ہو، یعنی انسان ہو، عورت ہو، اس کے قبل کے اندر وتی کو زنا کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے حد ہوگی، تو لہٰذا اگر کسی نے جانور کے ساتھ وتی کر لی تو اس کے اوپر حد نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا کے معنی میں نہیں ہے جنایت ہونے کے اعتبار سے اور داعی کی پائے جانے کے اعتبار سے، کیونکہ جانور کی طرف سے تو کوئی داعی نہیں ہے، اور دوسرے کے طبع سلیم جو ہے وہ بھی اس سے نفرت کرتی ہے، تو لہذا داعی زنا کا یہاں پہ پایا نہیں جاتا، اور اس کے اوپر جو چیز انسان کو ابھارتی ہے کہ جانور کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں تو وہ انتہائی ذلت والا کام، انتہائی اس کی جو خباثت ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، اور فرط و شبق، یا سب سے زیادہ شہوت کی زیادتی، شبق کہتے ہیں شہوت کی جو زیادتی ہے وہ ہے اس کو ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، لہذا لا یجب سترہ، یعنی طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے، تو فرماتے اسی وجہ سے اس کو چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیں جانور کی شرمگاہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی، وہ کھلی ہوتی ہے، تو کیونکہ اس سے طبع سلیم ویسے بھی نفرت کرتی ہے، تو اس لیے سلیم و طبع انسان اس سے نفرت ہی کرے گا، تو اس کو پھر چھپانے کا حکم نہیں ہے، وہ ظاہری رکھا گیا ہے شریعت نے اس کو، الا انہ یعذر، لیکن چونکہ حد تو مقرر نہیں ہے، لیکن عام تو اس نے برا کیا ہے، ایک سخت جرم کیا ہے کہ ایک حیوان کے ساتھ اس نے اس طرح کا سلوک کیا ہے، لہذا اس کو تعزیر لگائی جائے گی۔ اور ایک روایت جو ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کو جلایا جائے، تو یہ بھی اس کے بارے میں جو یعنی اس جانور کے ساتھ جو ہم بستری ہوئی ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے میں اس کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور واجب نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر کے جلایا ہی جائے،
ہاں اگر نہیں کھاتے تو پھر اس کو جلا دیں یا اس کو پانی میں ڈال دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کھانا بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اور جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ اس شخص کو پھر بار بار تنگ کیا جائے گا کہ دیکھو اس نے اس جانور کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اس نے اس جانور کے ساتھ ہم بستری کی ہے، تو یہ اس وجہ سے اس بات کو یہ ختم کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ جیسے کہ ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے کہ من اتی بہیمۃ فاقتلوہ واقتلوھا معہ، تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کو بھی ساتھ ہی قتل کرنا ہے، لیکن اس کی حکمت بتا دی کہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔